سن لیں، میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جس کو اخلاقیات ہی نہ آتی ہو. ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حج کے بعد کوئی دن مقرر کر لیں. یہ بھی علامہ صاحب کوئی قوت برداشت ہے ہمارے یہاں؟ آپ عوام کو برداشت کا درس دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو. برداشت کا مطلب بدتمیزی تو نہیں ہے نا بھائی. برداشت کا مطلب پارس بدتمیزی نہیں ہے. برداشت کا مطلب جو ہے وہ بےہودگی نہیں ہے. برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیرتا بھی بیٹھ کے. آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پاکستان علماء کونسل ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب نے، اسکالر ساحل ادیم صاحب، اور ہمیں نظم شراز صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ گلوکار ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سر، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہر خاص و عام جو قربانی افورڈ کر سکتا ہے وہ تو قربانی کر چکا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تک نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، صرف انسان کا تقویٰ ہی پہنچتا ہے. تو سر، کیا واقعی ہمیں علامہ صاحب اس بات کی فکر بھی ہے، چونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو سب ایک دوسرے کا خون نچوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، جو حکمران ہیں وہ عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، جو عوام ہیں اور با اختیار ہیں وہ بے اختیار کا خون نچوڑ رہے ہیں، تو اتنی بہترین اتنی زبردست عبادت کے ہوتے ہوئے بھی اس کے نتائج، اس کے فوائد معاشرے تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنی اناء اور اپنی محبت کی قربانی ہے جی، کہ اللہ کے حکم کے آگے میری محبت، میری اناء، میری ذات کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت سا بیٹا، بڑھاپے کی اولاد، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قربان کر دو، اور بیٹا بھی کیسا ہے، وہ کہتا ہے فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، اے ابا جی فکر نہ کریں، جس چیز کا حکم دیا کر گزریں. یہاں ہم اپنی اناء قربان کرنے کو تیار ہیں. ہم بکرا لیتے ہیں اور پھر آپ کو فون کرتے ہیں کہ ذرا ٹی وی پہ چلا دیں، میں نے بڑا زبردست اتنے لاکھ کا بکرا لیا ہے، اتنے لاکھ کا بیل لیا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ دیکھ لیجئے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کو یہ خون یا گوشت نہیں پہنچتا، انہیں تو اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ کا خوف جو ہے، تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، کسی کے حق کے اندر مداخلت نہ کرنا اور کسی کا حق جو ہے وہ نہ مارنا. آج ہم سارے ظلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، پڑوسی کا حق مار رہا ہے، بیٹا باپ کا حق مار رہا ہے، بہو سے سسرالی سے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ تبھی ٹھیک ہوگا نا جب ہم اپنی قربانی، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ جو حق مارنے کی بات آپ کر رہے ہیں، جو قربانیاں لینے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سب میں پہلے تو یہ بتائیے نا کہ ہمارے جو علماء کا کردار ہے وہ کہاں ہے، اور جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں کیا وہ کردار درست ہے؟ علامہ صاحب، یہاں تو ہر عالم دین کی ایک الگ تشریح ہوتی ہے نا، وہ دین کی جو ظاہری اہمیت ہے وہ تو بتاتے ہیں، لیکن جو دین کا اصل پیغام ہے وہ تو نہیں بتا رہے نا. اب نماز آپ کو پتہ ہے ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، کیا ہماری زندگیوں میں ڈسپلن ہے؟ روزہ ہمیں بھوک پیاس کی تکلیف کا احساس سکھاتا ہے نا، لیکن ہم وہ ایک ریچولز بن چکے ہیں. اس کے بعد جو قربانی ہے وہ ہمیں تقویٰ سکھاتی ہے. کیا ہم میں تقویٰ ہے؟ ہم سیکھ رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو قصور کس کا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ علماء کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، ہم صرف کہہ سکتے ہیں. اور میں معاشرے، علماء بھی یاد رکھیے ایک بات، یہ بالکل یہ سمجھ لینا کہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے، علماء بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اور پھر اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو داڑھی اور پگڑی والے کو دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے. ہر داڑھی پگڑی والا تو نہ دین کا علم جانتا ہے، نہ اس کو دین کے اوپر جو ہے دسترس ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم سارے بشمول علماء کے الا ماشاء اللہ، جس طرح تمام طبقات میں اچھے لوگ بھی ہیں، اسی طرح علماء میں بھی اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. مولوی بیچارہ تو جو واز کرتا ہے اس کا واز سننے بھی عربی کا جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت لوگ مسجد میں آتے ہیں. وہ مولوی کتنے بیچارے ہیں. اور علماء کی جو آپ نے بات کی، تھوڑا سا اس چیز کو میں ذرا آگے لے کے اب چلتی ہوں. ساحل ادیم صاحب، آپ کے خیال میں معاشرے میں دین صرف ریچولز کا نام کیوں بن کر رہ گیا ہے؟ سر دیکھیں، دین کا اصل پیغام تو یہ تھا نا جو کہ جس کی بنیاد پہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور پھر مسلمانوں نے کئی سو سالوں تک پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے. تو وہ پیغام کہاں چلا گیا ہے؟ اور آپ کو میں نے سنا ہے آپ اس حوالے سے علماء کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہیں، کیوں قصوروار سمجھتے ہیں؟ اس وقت ایک خاص دین جو ہے نا وہ دنیا پہ نافذ ہے، وہ اس دین کے علماء کے تھرو ہوا ہے. وہ جو بھی دین ہے اس کے اوپر تو جتنے مرضی بحث کریں گے تو اس پہ تو کوئی
اختلاف رائے نہیں ہوگا کہ اس وقت دنیا کس دین کے تابع ہے. اس کے تابع آنے کے پیچھے انہوں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں لگائی تھی. ان کی باتوں میں وزن تھا, ان کی سیگمنٹڈ ریالٹی نہیں تھی. اوور آل جسٹ سائیکالوجی کو سمجھتے تھے وہ دنیا کے مسائل کیا ہیں, اور اپنے علوم کی یوٹیلیٹی انہوں نے دی تھی. جی, صحابہ کرام نے بھی جب تک قرآن پاک کی یوٹیلیٹی دنیا کو دکھائی تھی, پوری دنیا عرب کی طرف رخ کر کے آ گئی تھی. اب مسلمان اس وقت قرآن کی یوٹیلیٹی نہیں دکھا رہا. پریکٹیکل ایسپیکٹ انہوں نے دکھایا جو اب مسنگ ہے. پریکٹیکل تو ایک چھوٹا لفظ ہے, یوٹیلیٹی از اے ویری بگ ورڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. دنیا سائنس آپ کے مسائل حل کر رہی ہے. سائنٹیفکلی کریکٹ بات آپ کے گھر کی واشنگ مشین سے لے کے آپ کے بچوں نے کس اسکول میں جانا تک کے ڈیسیژن لے رہی ہے. because you believe in that. آپ کے آگے کریڈیبلٹی بٹھائی گئی ہے. جی, اور آپ کے سامنے کبھی آئنسٹائن نے کوئی خطبہ نہیں دیا, مگر پھر بھی فزکس کی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے بیٹھ گئی. ذرا سوچیں کہ آئنسٹائن تو بہت آگے کا نام ہے, ان کی فزکس کی مسجد کے لوکل خطیب بھی اس برانڈ کا پوری طریقے سے حق ادا کر رہے ہیں. کیمسٹری کی بھی بات, سائنس کی بھی. پالیٹکس جو نا ایک ٹول ہوتی ہے, یہ جو گروپ سائیکالوجی کو ٹیون کرنا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے. اصل میں چیز ہوتی ہے آپ کی کریڈیبلٹی کی, اور آپ کس طریقے سے اپنی دلیل مربوط کرتے ہیں. یہ مسنگ کیوں ہے؟ 52 خطبے آئنسٹائن کو نہیں مل رہے ہیں, مولوی صاحب کو مل رہے ہیں پاکستان میں ایک سال میں, اور ایک بھی پاکستانی مسجد نہیں جانا چاہ رہا. تو یہ پاکستانیوں کا قصور نہیں ہے. آئنسٹائن کوئی پیسے نہیں دیتا اپنے لیکچر دلوانے کے یا سائنس کے جتنے بھی یوٹیوب کے یا جتنے بھی معاملات ہیں. دا پرابلم از کہ وہ جو کیپیبلٹی ہے ایک مولوی صاحب کی کیپیبلٹی ہے, اس کے پاس اصلی سولوشن ہے. یاد رکھیے گا قرآن پاک از دی اونلی ریئل سولوشن. بے شک. مگر ہمارے پاس اصلی سولوشن میں اور سولوشن پرووائڈر کے بیچ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہوا ہے. ورنہ جب یہ شیخ نے کہا نا کہ ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے, تو یہ ان کا قصور ہے نا کہ ان کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. آئنسٹائن نے کوئی پیسے دے کے یا فزکس کے پروفیسر نے پیسے دے کے نہیں قوت نافذہ لی ہوئی. یہ قوت نافذہ تو حکمران کے پاس ہوتی ہے. لیکن میں یہاں سے حکمرانی پہلا کام ہے مسلمان کا, یاد رکھیے گا. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو یہ اس کی نااہلی ہے. یہ کوئی آسمان سے بارش نہیں گرتی کہ میرے چھت پہ کم گری تو آپ پہ زیادہ, یہ خود لے کے آنی پڑتی ہے. حسین علیہ السلام نے یہ ایک ایگزامپل ہم سب کے سامنے کیوں دی تھی کہ ایسے نہیں کسی نکھٹو کے ہاتھ میں ہم جانے دیں گے کوئی معاملہ, کیونکہ اس کے بعد آخرت تک کے بچے کے اوپر تو معاملہ پورا کر سکتا ہے. ہمارے یہاں جو علماء ہیں نا, ان کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو ہیں غیر سیاسی, اور وہ ایک ہیں جو کہ سیاست میں ان ہیں. جو سیاست میں انہیں آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلایا ہماری قربانیوں کی وجہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں اسلامی شکوں سے لے کے مساجد کے آباد ہونے تک ہمارا کردار ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھ کے سامنے کہتے ہیں نا کہ علماء کا کردار کنویں کے مینڈک کے جیسا ہے, یا یہ الزام دیتے ہیں, ان کی اپنی کریڈیبلٹی اور ان کا اپنا کردار کیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان جو برصغیر کے تھے جب پاکستان بن رہا تھا, اس وقت علماء کرام نے ایکٹیویٹ کیے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں, ورنہ قرارداد مقاصد اس شکل کی نہ ہوتی جس شکل کی بھی ہے. آئین میں اسلام اس طریقے سے نہ ہوتا جس طریقے. علماء کرام نے اپنی ایکٹیویزم دکھائی, مگر کیا اتنی دکھائی جتنی کی ضرورت تھی؟ نہیں. اتنی کیوں نہیں دکھائی؟ کیوں مسنگ ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میں 3 مکاتب فکر کے علماء کو بٹھاؤں نا, تو وہ دین کی بہت اچھی اچھی بات کریں گے, اور جب ان سے کوئی عام مسئلے کا سوال کر لیا جائے تو اس کے بعد وہ ایسی ایسی تشریح سامنے رکھیں گے کہ انسان خود کنفیوز ہو جاتا ہے. تو کیا یہ صرف پاکستان میں ہی بہت زیادہ ہے؟ اسلام میں نا جو ریلیجن کی طرف جانا جو ہے نا, اس کو ٹیبو کیا گیا ہے. عمومی طور پہ ایک لڑکی حجاب کرتی ہے نا, تو اس کے اپنے گھر والے اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ تیرا رشتہ نہیں ہوگا. یہ ٹیبوڈ ہے, یاد رکھیے گا. داڑھی والے بندے کے خلاف اس کا اپنا باپ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی اور ٹریننگ مٹیریل ایسا ہے جو اسکول سے مل رہا ہے, اپنے گھر سے یہ درس کا کرپٹ کی گئی ہے. وہ کیسے کی گئی ہے تو ہمیں پتہ ہے. آپ کا مولوی جو ہے, مسجد کا مولوی, وہ ہیرو نہیں بن سک رہا, حالانکہ ہیروئزم کا مینول اس کے ہاتھ میں ہے. تو قصور اس بھائی صاحب کا ہے اور اس انسٹیٹیوشن کا ہے کہ جو اس کتاب کو اپلیکیبل نہیں کر کے دے رہا. اب ٹام کروز, بریڈ پٹ کے پاس جو ہیروئزم کا مٹیریل ہے سب کو پتا ہے, وہ ایکٹرز ہیں, وہ ایجنٹس نہیں ہیں, وہ ایکٹرز ہیں. مولوی صاحب ایکٹر نہیں ہے, ایجنٹ ہے. مگر وہ بہتر کام کر رہے ہیں اپنا, اور لوگوں کے دلوں کو رام کر رہے ہیں. آپ اور میں نوبل پرائز اور آسکر پرائز کی طرف جا رہے ہیں, اور مسجد کی طرف کوئی نہیں جا رہا. آپ نے کہا کہ ہمارے علماء تو ہیرو نہیں بن سکے. کیا ہمارے سیاستدان ہیرو بن گئے ہیں, حکمران بن گئے ہیں, یا ان کا بھی ایک ہی جیسا طریقہ ہے کہ انقلاب کے دعوے سامنے کرو لوگوں کے, ان کو اٹریکٹ کرو, لوگوں سے قربانی مانگو, جب اقتدار میں آ جاؤ تو پھر یہ سب ہی ایک جیسے؟ ہاں, وہ ایک الگ بات ہے کہ سب کے سب کتنے ناہن جا رہے ہیں. نہیں تو عوام میں شعور کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگ بھی تو ہیں نا جو سوشل میڈیا کے تھرو عوام میں شعور بیدار کر رہے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ سب کو سمجھ آ رہے بات. مریم نواز شریف
کہ جلسے میں 3-3 4-4 گھنٹے پہلے لوگ آتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، اور مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ بھی نہیں آتا جب خطبہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک اٹریکشن کی جو پاور اور گرامر ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے. یہ سپرفیشل بات ہے، ایپیڈرمل کہتے ہیں اس کو، کہ مولوی اٹریکٹیو نہیں ہے، اس کی بات میں چاشنی نہیں ہے. مگر اصل میں جو مسئلہ ہے وہ پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ ہو. جو بندہ بھی انسان کی جو بندہ بھی انسان کی فطری ریکوائرمنٹ کو آواز دے گا، اس کی طرح لوگ پل پڑیں گے سارے لاکھوں میں. اور مولوی صاحب جو ہے نا، وہ فطری ریکوائرمنٹ کو مبرہ کر چکا ہے اسلام سے. علامہ صاحب مجھے 2 منٹ دیں، میں نجم شراز صاحب کو بھی شامل کر لوں نا پروگرام میں، وہ بھی اسی کے اوپر بات کریں گے. اور آپ اچھا کر لیں نجم شراز صاحب پلیز 1 سیکنڈ. جی علامہ طاہر اشرفی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا یہ صاحب کون ہیں، لیکن یہ مجھے بڑے لا علم سے لگتے ہیں حالات سے. تو اگر تو اس طرح پروگرام کرنا ہے تو میں معذرت کروں گا، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں، اور یہ شروع سے چلے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. گزارش یہ ہے کہ چونکہ میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے یہ جو ٹی وی کے اوپر اس طرح کا مجادلہ ہے نا، اور یہ بھی آ جائے میدان میں اور ایک مولوی کو بھی ہم بلا لیتے ہیں. عام جو مسجد کا مولوی ہے وہ ان سے زیادہ آدمی اکٹھے کر لے گا. اور اگر جلسوں کی بات ہے کہ خان صاحب کا یا مریم کا، تو اس ملک کے اندر بیچاری بھوکی عوام ہے، جس کو بھی آپ کھانا دیں گے پانی دیں گے وہ مینار پاکستان بھی بھر دیں گے. ٹرانسپورٹ دیں جتنے مرضی لوگ لے آئیں. رائے ونڈ میں 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا ان کو کوئی پیسے دے کے لے کے آتا ہے؟ یہ بھائی صاحب میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے. ان کا نہیں پتا. میرا سوال تو سن لینا سر، مجھے بتائیں ہمارے علماء کو کوئی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں بیٹھ نہیں سکتا ایسے شخص کے ساتھ. سن لیں، میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جس کو اخلاقیات ہی نہ آتی ہو. ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حج کے بعد کوئی دن مقرر کر لیں. یہ بھی علامہ صاحب کوئی قوت برداشت ہے ہمارے یہاں. آپ عوام کو برداشت کا درس دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو. برداشت کا مطلب بدتمیزی تو نہیں ہے نا بھائی. برداشت کا مطلب پارس بدتمیزی نہیں ہے. برداشت کا مطلب جو ہے وہ بہودگی نہیں ہے. برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیڑتا پھرے بیٹھ کے. اچھا اب نجم شراز صاحب کی سن لیں. پیچھے 100 بندہ نہیں کھڑا ہوگا اور میرے عام مسجد کے امام کے پیچھے 1 لاکھ بندہ بھی آنے کو تیار ہو جائے گا. اچھا ذرا نجم شراز صاحب کی سن لیں. ذرا آدمی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں. اچھا نجم شراز صاحب، سر آپ دیجیے گا ان کا، ذرا نجم شراز صاحب سے بات کر لوں. اب ذرا نجم شراز صاحب، قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے وہ بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکے نا؟ مطلب قربانی دینا ہمیں کہا گیا ہے، نمائش نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اور اس وقت جو معاشرے میں تقسیم ہے، جو تباہی ہے، اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ چونکہ یہ کم ہونے کے بجائے، ختم ہونے کے بجائے، یہ تو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ ایک چیز تو طے ہے جو آپ نے آلریڈی اس کے اوپر کافی بول دیا ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کا اور یہ جو سیریمونیل ہم نے بنا دیا عبادات کو، ان کا ہم ایکچوئل ایسنس تو ہمیں سیکھنا ہی پڑے گا. سو یہ تو آپ نے آلریڈی اس کی فاؤنڈیشن ڈال دی ہے، اینڈ آئی ایم ہیپی کہ آپ اس پروگرام کو کر ہی اس بیس پہ رہی ہیں کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے قربانی ہے کیا. بالکل. سو دیکھیں، قربانی قرب سے ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، مجھے کیا ملے گا، میں قربانی کیوں دے رہا ہوں. سو مجھے اللہ کا قرب چاہیے. سو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں آدم کے 2 بیٹوں کی. دونوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی. سو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. جی، وہ پرسنل ہو گیا اس سے. سو جس کی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ اللہ تو صرف تقوی والوں سے، متقین سے قبول کرتا ہے قربانی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی سے پہلے ایک چیز ہے، وہ ہے تقوی. جی، کہ اگر میرے پاس تقوی ہے تو میری قربانی قبول ہو رہی ہے. یہ بات تو آیت سے کلیئر ہو گئی ہے. ٹھیک. اچھا، اب ہم چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اس میں بھی بہت بڑا میسج ہے کہ جب وہ ذبح کرنے والے تھے بیٹے کو، جی، کیا اس سے پہلے وہ اپنے اندر نفس میں اپنے نفس کو ذبح نہیں کر چکے تھے؟ کیونکہ نفس کے اندر بیٹے کا کتنا بڑا محبت اور مقام ہے. سب سے آپ کی قریبی چیز اولاد، آپ کی سب سے قیمتی چیز. سو پہلے وہ نفس میں آلریڈی ذبح کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ فزیکلی کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے تقویٰ پہلے آن ہو چکا ہے ان کا. اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ان کو کہا کہ جھک جاؤ، اسلم، تو انہوں نے کہا اسلم تو.
لرب العالمین، یعنی انہوں نے کبھی ایک سیکنڈ لگایا ہی نہیں جھکنے میں. سو اس کا مطلب ہے کہ پہلے مجھے اپنے اندر دیکھنا ہے. قربانی سے پہلے میرا تقویٰ مجھے کیا کہتا ہے. وہ تو نبی ہیں، ان کا تو بہت لیول بہت ہائی ہے. جب میں ایز نجم شراز اپنے اندر دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا قربان کرنا ہے، سو مجھے اپنے اندر پہلے ایک جانور نظر آتا ہے اپنے نفس کے اندر. تو نجم شراز صاحب، ابھی جو بات ہو رہی تھی، صورت آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ لوگ ہیں جو دین سے، آپ ہی سے میں بات کر رہی ہوں، کہ وہ لوگ ہیں جو دین کو سمجھ نہیں پا رہے، جو سمجھنے سے قاصر ہیں، یا ہمارے حکمران ہیں جو ظلم کرتے ہیں اور عوام سے قربانی مانگتے ہیں، یا علماء کرام ہیں، ان کا کردار بھی سامنے ہے؟ میں اس کے سوشل ایسپیکٹ کی طرف آتا ہوں، لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا. جو میں اپنی زندگی کی مثال دینا زیادہ بہتر ہے بجائے کہ میں معاشرے پہ تبصرہ کروں. جی، کہ میں جب اپنے اندر دیکھتا ہوں قربانی کرنے سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. سو مجھے کیا محبوب ہے؟ جب میں اپنے اندر دیکھتا ہوں تو میں نے بھی ایک جانور پالا ہوا ہے. اس کی بہت ساری چاہتے ہیں، اس کے ارمان ہیں، لائف سٹائل ہے، سوشلائزنگ ہے، اس کا کمفرٹ زون ہے، اس کی ایگو ہے، اس کی ایروگنس ہے، اس کا فیم کا شوق ہے، اس کے بہت سارے شوق ہیں. جب تک ان کو نو کر کے قربانی کی طرف نہیں آ رہا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے، اس وقت تک میری قربانی قبول نہیں ہو رہی. سو اب ہم نے اس سنت میں سے دمبا تو لے لیا، لیکن اس سنت کی جو نیت اور جو ایسنس اور جو ریزن اور جو وجہ تھی وہ چھوڑ دی. اس لیے ہماری قربانی میں برکت نہیں آئی، اس لیے معاشرہ بدلا نہیں ہماری قربانی سے. ورنہ ذمہ دار کون ہے؟ اچھا دیکھیں، ذمہ دار میری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے، میں اس کا ذمہ دار خود ہوں کہ میں نے سب سے پہلے کویسچن کیا کہ میرے حالات کیوں نہیں بدل رہے. اللہ میری بھی شارک سے قریب ہے، قرآن میرے گھر میں بھی پڑھا ہے، حدیث میرے گھر میں بھی پڑھی ہوئی ہے. جب کسی چیز کی کریونگ ہوتی ہے نا پارس، جب مجھے رات کو 3 بجے بھوک لگتی ہے تو میں کہیں نہ کہیں سے فوڈ پینڈا یہ وہ ڈھونڈ ہی لیتا ہوں نا. سو مجھے بھی ایونچولی الرحمن الرحیم مل گیا، مجھے استاد مل گیا، مجھے وہ لوگ، وہ دوست مل گئے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا. اسی طرح معاشرے میں آج میری ہر علماء کے ساتھ پرسنل دوستی بھی ہے، عزت کا رشتہ ہے. اس میں اشرفی صاحب بھی ہیں، اس میں مولانا طارق جمیل بھی ہیں، اس میں ذاکر نائک بھی ہیں، اس میں دنیا کے ویسٹرن ایسٹرن جہاں جہاں میں دنیا میں ہر کانٹیننٹ میں جاتا ہوں. سو میرے تمام علماء کے ساتھ، یعنی آپ روایتی علماء سے شاکی نہیں ہیں، کیونکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور روایتی علماء کا اس میں نام ہے. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت نام ہے، آپ نے ابھی جو ذکر کیا. پھر مرحوم جنید جمشید اس میں ایک بڑی اگزامپل ہیں، نعیم بٹ ہیں، آپ خود ہیں، بہت سارے ہمارے اور بھی کرکٹرز ہیں، بہت ساری اور بھی شوبز کی شخصیات ہیں جو دین کی طرف مائل تو ہوئی ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں، لیکن ہم تو یہاں پہ ذمہ داریوں کو شفٹ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں نا. اپنی سول سرچنگ تو ہم نے کرنی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں سے ملے لے لو. لیکن انہوں نے مومن کی کہا ہے. انسان تو کسی سے بھی انسپائر ہو جاتا ہے، مومن کو پہلے قرآن اور حدیث پتا ہوتا ہے. تو جب اس کا فوکس فاؤنڈیشن قرآن ہوتی ہے، تو جب وہ قرآن کی نظر سے دیکھتا ہے تو جہاں سے اس کو اچھی بات ملتی ہے، چاہے وہ بریلوی عالم ہو، وہ دیوبند ہو، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ ایون کہ ہندو کی بھی اچھی بات اگر اللہ کی آیت اس کو کنفرم کر رہی ہے تو مجھے وہاں سے بھی وزڈم مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل جوڑنے ہیں پارس، ہم نے دل توڑنے نہیں ہیں. ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، پتھر پوجنے والوں کے بھی دل جوڑ دیے تھے، یہ تو سب نبی کے ماننے والے ہیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ہم نے ساحل ادیم صاحب، ہم نے دل جوڑنے ہیں، ہم نے دل توڑنے نہیں ہیں. اگر ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے بیٹھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، علامہ طاہر اشرفی سے آپ نہیں سن سکے، گو کہ وہ خود عدم برداشت کا بھی درس دیتے ہوں گے. یہی تو پرابلم ہے جس پہ میں آگے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ برداشت کی کمی کیوں ہے. ہمارے موقف سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم اسے سننا کیوں نہیں چاہتے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یاد رکھیے گا، ماں باپ کی پرورش ظہور ہوتی ہے، ظہور پذیر ہوتی ہے جب آپ مومنٹ آف ٹروتھ پہ آتے ہیں اور آپ کا نفس باہر آ رہتا ہے. ابھی یہ نجم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میرے اوپر ہے وہ کہ میں کتنی قربانی کرتا ہوں، آیتیں میرے لیے بھی اتری. مسئلہ یہ ہے کہ ایک سٹیپ آگے جانا پڑے گا ادھر، اور وہ کیا کہ یہ جو سینس ہے نا کہ انہوں نے جو اس کا ابھی بتایا ہے کہ بھائی میرے لیے نہیں ہے قرآن تو میں نے نہیں کرنی قربانی، شروع تو میں اپنے سے کروں گا.
یہ سینس دینا ماں باپ کا کام ہوتا ہے. یہ ایسے تکے پہ نہیں آئی نجم شراز کے اندر. یہ اماں ابا نے کہیں نہ کہیں پہ ایک بچپن میں ایک ریڈار ڈالا ہوا ہے جس میں بندہ اپنا محاسبہ کرتے وقت شرماتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اکیلے میں ہم سب بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ نفسیاتی بیمار لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. مگر گروپ میں جب آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہو اور آپ سے کوئی بات کرے اور اختلاف رائے رکھتا ہو, آپ اس وقت اخلاق کے بیسک کرینہ یہ ہے کہ میں ہر وقت یہ گمان رکھوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں اور اگلا بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے. بیسک کرینہ ہے. اور یہی اخلاق ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. میں آتا ہوں ادھر بھی. اصل میں تو اوج کمال تو میرا نبی ہے, نبی اسلام کی اور آج کل کے مولوی صاحب کی. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ڈیلٹا جو اخلاقی ڈیلٹا ہے وہ یہ ہے کہ فلاسفی اگر کلیئر ہو جائے نا ہمیں یہ والی بات, تو اماں ابا جتنے بھی سن رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مکے کی گلیوں میں نبی اسلام کا برانڈ کیا مشہور تھا. ابھی نبوت کا اعلان سیکریسی میں چل رہا ہے. مکے کی فرسٹ 2-3 ایئرس کی بات ہو رہی ہے کہ مکے کی گلیوں میں ایک جادوگر پھر رہا ہے, جیسے ہی وہ منہ کھولے گا تمہیں اس سے پیار ہو جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ ہے پہلی سنت میرے نبی کی. اور جب نبی علیہ السلام سے کوئی بات کرے گا جنت پکی ہو جائے گی اس کی, کیونکہ وہ اس کو عشق ہو جانا ہے. دیکھیں دو قانون ہیں اس وقت. حل کیا ہے, سلوشن کیا ہے, اور ہمیں کرنا کیا ہے جی, اور ہم سے کیا قربانی مانگ رہا ہے اس وقت اللہ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ 2 قوانین ہوتے ہیں, ایک زمین کا قانون ہے, ایک اللہ کا قانون ہے. جی, میں جہاں رہتا رہا ہوں اور کینیڈا میں بھی رہا ہوں, انگلینڈ میں بھی رہا ہوں, وہاں اللہ کا قانون تو نہیں لیکن زمین کا قانون فالو کرتے ہیں سارے, جس کے اندر بہت سارے اللہ کے قوانین بھی ہیں. اس لیے وہاں پہ پراسپیرٹی بھی ہے, پیس آف مائنڈ بھی ہے. اب پیس آف مائنڈ تو نہیں لیکن سوشل پیس, سوشل آرڈر تو ہے. اب ہم جب اللہ کے قانون کو بھی چھوڑ دیں, یعنی اس کو بھی لفٹ نہ کرائیں جی, اور ہم ساتھ زمین کے قانون کی بھی دھجیاں اڑا دیں, جس کو ہم رول آف لا کہتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ ہمیں کون بچائے گا تباہی سے. اب کرنا کیا ہے, قربانی کیا مانگ رہا ہے ہم سے اس وقت اللہ, اور خاص طور پہ جو آپ کا سبجیکٹ بھی ہے. سورہ نساء کی ایک آیت ہے 135 نمبر آیت. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, تمام بڑے لوگ, صدر مملکت, پرائم منسٹرز, یہ سب اس آیت پہ اوتھ لیتے ہیں کسی نہ کسی وقت. اور اس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین بالقسط, پہلے تو سٹینڈ لو انصاف کے ساتھ, سب اپنی اپنی جگہ پہ جی, انصاف کے ساتھ سٹینڈ لو. ولو علی ان شہداء للہ, اور اللہ کو گواہ کرو. اور ولو علی انفسکم, چاہے وہ تمہارے اپنے نفس, اپنی ذات, اپنی زندگی کے خلاف ہو وہ سٹینڈ. اول والدین, چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو. والاقربین, اور چاہے تمہارے قرابت دار جن سے تمہارے مفادات جڑے ہوئے ہیں, تمہاری پولیٹیکل پارٹی, تمہارا ادارہ, تم جو بھی ہو, پہلے تو اس کے اگینسٹ سٹینڈ لو اور اللہ کو گواہ کرو. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو, تم اس کی فکر نہیں کرو, وہ اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان کا. ٹھیک ہے, اوکے, تم عدل کرو. چاہے پھر سورہ مائدہ میں کہتے ہیں چاہے دشمن بھی ہو تو بھی انصاف کرو. تو اس وقت اس قربانی کی ضرورت ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ پہ عدل کر دیں. ٹھیک, تو رول آف لا بھی آ جائے گا. اوکے, پاکستان سٹارٹ اوور بھی کر لے گا, اور جس کو بند ہونا ہے وہ بند ہو جائے گا, جس کو جو سزا ملنی ہے سزا بھی مل جائے گی. ایٹ لیسٹ آئیڈیل بات ہے, پاکستان آگے بڑھے گا. دس از دا سولوشن. بات یہ ہے کہ پہلے تھا پرانا پاکستان, نیا پاکستان نجم شراز صاحب, اور اب چل رہا ہے ہمارا پاکستان. تو پتہ نہیں اس میں جو اصل پاکستان ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں پہ غائب ہو گیا ہے. دیکھیں پارس, جواب ہم اس کو بہتر اور اچھی جگہ بنا سکتے ہیں. جواب تو سب کو دینا ہے, سجدہ تو سب کرتے ہیں, عید کی نماز بھی سب نے پڑھی ہے, جواب تو سب کو دینا پڑے گا. دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پارس کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا کے, دوسروں کے حقوق کھا کے پیسفل لائف گزارے گا, تو وہ دنیا کا بے وقوف ترین. نجم شراز صاحب اور ساحل ادیم صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے.